ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ بڑی دلچسپ اس کی ڈسکرپشن ہے. معاشرے میں عام طور پہ اتنا زیادہ تو نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے گزرا ہے تو بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ پرسنالٹیز میں گرفتار ہوتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، دوسرے وقت میں دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے. جب ان میں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے تو بالکل دوسری پرسنالٹی ان کو یاد بھی نہیں رہتی. وہ اسی پرسنالٹی کے رول میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. کبھی کبھی تو چند گھنٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی چند دن ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو چند ہفتے اور مہینوں تک گزار دیتے ہیں اس پرسنالٹی میں، اور وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی اور شخص ہے. گھر والے سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ تو اپنے اس کی شخصیت تبدیل ہو گئی. اس کے بعد واپس اپنی پرسنالٹی پہ آتے ہیں تو پچھلی والی پرسنالٹی کو بھول جاتے ہیں. تو دیکھنے کو تو سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو دیکھا ہے یا ایکسپیرینس سے گزرا ہے، یا کسی کے فیملی میں کسی کو ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، جس کو کہ پہلے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا تھا، تو ان کو اس چیز کا بغور جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ان کے گھر کے فرد کے ساتھ یہ ڈس آرڈر تو نہیں تھا. اچھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ عام طور پہ اس کا تعلق کسی کی بچپن کے کسی واقعے سے ہوتا ہے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ٹرامیٹک چائلڈہڈ، ٹرامیٹک چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ پیریڈ، ان کی وجہ سے وہ ایک کنفلکٹنگ سچویشن سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی ایک پرسنالٹی کی طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری. یاد رہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ان کا انکانشیس لیول پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ پرسنالٹی صرف چینج ہو رہی ہوتی ہے. ایک پرسنالٹی دوسری پرسنالٹی میں وہ بیہیو اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جو پرسنالٹی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہوتی ہے. میں ایک پیشنٹ کو جانتا ہوں جس کی کہ 3 دن بعد شادی ہونے والی تھی، اور وہ شادی کارڈ بھی اس نے تقسیم کیے، اور شادی سے 2 دن پہلے وہ غائب ہو گیا. سب ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں مل رہا. وہ ڈسوسیشن میں چلا گیا. اس کو ہم ڈسوسیٹیو فیوگ بھی کہتے ہیں. اس نے اپنے اوپر ایک نئی شخصیت طاری کر لی اور وہ چلا گیا. کئی مہینوں کے بعد واپس آیا اور اس کو بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا. وہ وہیں واپس آیا اور واپس اس نے اپنی پرسنالٹی اس میں آ گیا، اور اس پچھلی ساری چیزیں بھول چکا تھا وہ. اب گھر والے پریشان ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، اور اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا. تو ایک میں مثال دے رہا ہوں. اگر کبھی ایسا ہو، آپ نے محسوس کریں کہ کسی کی شخصیت میں اس طرح کا عنصر پایا جا رہا ہے کہ وہ شخصیت اس کی تبدیل ہو رہی ہے، تو کوشش کریں کہ جلد ہی کسی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں. اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے صحیح ٹائم پہ اگر رابطہ کر لیا جائے. مجھ سے رابطہ کرنا ہو، صحتیاب کی ویب سائٹ پہ جا کے اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ کسی بھی نفسیاتی یا ذہنی مسئلے کو مزید کمپلیکیٹ ہونے سے بچانے کے لیے وقت پہ اس کا تدارک کر لیا جائے.